بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب ہے قصص الانبیاء، صفحہ نمبر ہے 299 یعنی 289، ایپیسوڈ نمبر ہے 13 اور وی لاگ نمبر ہے 251۔ ناظرین، واقعہ چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، یعنی بیان مبتلا ہونا بلا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس بلا میں مبتلا ہوتے ہیں اس کا کمپلیٹ ذکر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کی 12 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور غالباً یہ آخری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں، یعنی تصنیف ہے حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب میں ایک ایک چیز بحوالہ قرآن و سنت درج ہے، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ یقینی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ناظرین، بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی آخر ہوئی اور موت قریب آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک صندوق ان کو لا کر دیا اور پھر کہا، اے داؤد، تم اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ جو کوئی اس کے اندر کی چیز بتائے گا، جو کوئی اس کے اندر کی چیز بتائے گا اسی کو خلافت و سلطنت ملے گی۔ تب بنی اسرائیل اور 15 بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر ایک جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے، جو کوئی بھی بتا سکے گا اس کو اپنا ولی عہد مقرر کروں گا، اور وہ نبی بھی ہوگا اور وہ بنی اسرائیل اور سارے جہاں کا بادشاہ بھی ہوگا۔ کسی سے بھی اس کے اندر کی چیز نہ بتائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سب بھائیوں میں سے چھوٹے تھے، وہ خدمت باپ کی بجا لائے اور کہا کہ اے ابا جان، اگر حکم ہو تو خادم عرض کرے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے بیٹا کہو۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کے اندر ایک انگشتری اور ایک چابک
اور ایک خط، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر محفوظ ہیں، اور ان تینوں کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ جب صندوق کو کھول کر دیکھا تو وہی تین چیزیں پائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں معجزے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ انگوٹھی جو ہے بہشت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اور جو شخص بھی اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا جو چاہے گا اس سے حاصل ہوگا، اور جب اس پر نگاہ کرے گا جو کچھ دنیا کے بیچ میں ہے مشرق سے مغرب تک، بھلا برا مخلوق کا ہو، بھلا برا مخلوق کا ہویدہ ہوگا، اور تمام طیور و پرند و چرند و ہوش سب کے سب اس کے تابع فرمان ہوں گے، اور جو چابک ہے وہ دوزخ کا ہے۔ جو شخص بھی صاحب چابک سے باغی ہوگا، یعنی اس کی اطاعت نہ کرے گا، جب چاہے چابک اس پر ارشاد کرے گا، وہ چابک خود بخود جا کر اس کو معذب کرے گا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چابک نہ تھا بلکہ وہ دورباش تھا جو باغی ہوتا، اللہ سے چابک اس کو معذوب کر کے لاتا کہتے، چابک معذوب کر کے لاتا، جو بھی اللہ سے دور ہوتا چابک اس کو معذوب کر کے لاتا۔ کہتے ہیں کہ کوئی اس چابک کو بوجہ ڈر کے نہ چھوتا تھا، یعنی صرف مالک ہی اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا، کیونکہ اس کا خاصہ تھا کہ بغیر استعانت غیر کے لوگوں پر عذاب کرتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھو کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تو کوئی اس کا حال دریافت نہ کر سکا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے اندر 5 مسئلے ہیں، اور وہ یہ ہیں: ایمان، محبت، عقل، شرم اور طاقت۔ پھر پوچھا ہر ایک کا مقام و قرار بدن میں کس جگہ ہے؟ وہ جو مقام ایمان و محبت کا دل ہے، اور مقام عقل سر ہے، اور مقام شرم آنکھ ہے، اور مقام قوت و طاقت ہڈی ہے۔ جب حضرت سلیمان نے یہ باتیں کہیں تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور وہ خاتم سلطنت ان کی انگلی میں پہنائی، اور وہ چابک بھی ان کے ہاتھ میں دیا، اور بخوشی ان کو اس شاہی تخت پر بٹھایا، اور خود گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے عبادت خانے میں جا بیٹھے۔ اس وقت عمران کی 100 برس کی تھی۔ ناظران، اپنے عبادت خانے میں جب جا کے بیٹھے اس وقت ان کی زندگی کی گھڑی یعنی عمر، اس وقت ان کی عمر 100 برس کی تھی، اور بعضے کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 120 برس کی تھی۔ یہ حوالہ جامع توارخ سے لکھا ہے۔ ایک دن ملک الموت آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ کیوں یہاں آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ اس کے جواب میں ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں ہے اور تم کو ابھی جانا ہے۔ یہ کہہ کر ان کی جان قبض کر لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ: پس جب آتا ہے وقت ان کا نہیں پیچھے رہ جاتے ایک ساعت اور نہ آگے نکل جاتے ہیں۔ بعد موت ان کے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعزیت اور ان کی تجہیز و تکفیم کی، واللہ عالم بالصواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ ہے ہمارا بنی اسرائیل کی صورتیں مسخ ہونے کا حصہ، یہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، شمس الضحیٰ محمد بدر الدجا محمد، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ ہے وہ تمام تیرا، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، احمد رسول تیرا مستحف کلام میں، مستحف کلام تیرا، احمد رسول تیرا مستحف کلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی۔